ناظرین، پاکستان کے آنے والے دنوں کے حوالے سے نوجوانوں کے لیے روزگار کی ایک بہت بڑی خبر ہے، بڑی خوشخبری ہے، اور یہ خوشخبری گو کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سنائی ہے، لیکن ہم نے اس کی تصدیق کر لی ہے۔ ہم صرف وزیر اعظم پہ نہیں رہے کہ یہ خبر جو ہے وہ بڑی حد تک درست ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ 20 لاکھ ملازمتیں آئندہ یہ جو سال، اب جو مالی سال یعنی کہ جو بجٹ کے لحاظ سے جو سال شروع ہوتا ہے وہ ہمیشہ جولائی سے شروع ہوتا ہے، جولائی سے جولائی، تو اس دوران اس ایک سال میں 20 لاکھ ملازمتوں کے موقع نکلیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی خوشخبری ہے، وہ یہ ہے کہ اٹلی میں پاکستان کے جو ہنرمند افراد ہیں ان کے لیے 10,500 مواقع ہیں وہاں پہ جانے کے، کہ وہ ہنرمند افراد 10,500 افراد وہاں جا سکیں گے۔ ان دونوں خبروں کی تفصیل اور یہ کہاں کہاں پہ یہ نوکریاں نکلیں گی، کیسے نکلیں گی، اٹلی میں کیا ہوا، کون سا معاہدہ ہے ہمارا ان کے ساتھ، میاں طاہر دیکھیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو خبر میں نے آپ کو جس طرح سے اپنے انٹرو میں بتایا ہے کہ 20 لاکھ افراد کی جو ملازمتیں ہیں، جب یہ خبر وزیر اعظم شہباز شریف نے بیان کی تو آپ کی طرح مجھے بھی ہنسی آئی ہے اس پہ کہ بھئی آپ تو پچھلی دفعہ پتہ نہیں کتنے ہزار ملازمتیں کھا چکے ہیں، اب 20 لاکھ ملازمتیں لے کے کہاں سے آ گئے۔ لیکن جب ہم نے اس کا کھوج لگایا تو یہ خبر درست تھی، اور اس کی وجہ یہ حکومت کم ہے۔ اصل میں دیکھیں کہ حکومت ویسے بھی اب کسی کو روزگار دینے والی ہے ہی نہیں، یہ حکومت تو بالکل ہی نہیں ہے، ویسے تو کوئی بھی حکومت نہیں ہے، لیکن یہ حکومت تو اس لیے نہیں ہے کہ مجھے تو بہت زیادہ بھئی ان پہ شکوے شکایت ہے کہ کچھ کر تو رہے نہیں ہیں۔ کوئی مطلب یہ کہ کوئی اس وقت تک آپ بتائیں کہ کوئی بڑا کام ایسا کیا ہو کہ جس سے آپ کو ریلیف ملا ہو، مجھے ریلیف ملا ہو۔ زندگی تنگ ہی ہو رہی ہے، مسئلے ہی بن رہے ہیں۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود پاکستان پہ ہمیشہ، آپ کو بھی ہوگا، مجھے تو یقین ہے کہ پاکستان پہ ہمیشہ اللہ کا کرم رہا ہے، اللہ نے ہمیشہ رحم کیا ہے۔ ہمارے حکمران ہم پہ رحم نہیں کرتے، یہ بھی لکھی پڑی بات ہے، اور یہ بھی ثابت شدہ بات ہے کہ پاکستان پر کرم ہوا تو پھر اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ تو یہ اگین یہ ہے کہ ٹھیک ہے، حکومت اس میں فیسیلیٹیٹر ضرور ہے، اور وہ روزگار کے مواقع خود تو دے نہیں سکتی، نہ یہ دے سکے گی، لیکن وہ یہ ہے کہ مواقع پیدا ہونے میں، کرنے میں وہ مددگار ضرور ثابت ہوگی۔ تو جو ہے کسی کا کریڈٹ اس کی بات کر ہی لینی چاہیے، یہ ہے ان کا کہ یہ مددگار ثابت ہوں گے۔ تو جب پتہ کرایا تو وہ اصل میں یہ ہے کہ جو سی پیک 2 چائنا کے ساتھ ہمارا سائن ہوا ہے، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور حکومت کی ایک بڑی کابینہ وہاں پہ تھی، فیلڈ مارشل وہاں پہ تھے، اور پھر یہ کہ صدر چین کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، وزیر اعظم کی حد تک نہیں رہا، کیونکہ اس سے پہلے 1-2 ملاقاتیں جو ہوئیں یا دورے ہوئے اس میں صدر چین جو تھے وہ اس طریقے سے نہیں ملے، اور یہ معاملہ اس حد تک نہیں پہنچا تھا۔ پھر درمیان میں بہت سے بدخواہوں نے یہ خبریں بھی اڑائیں، یہ افواہیں بھی اڑائیں کہ سی پیک 2 جو ہے وہ رک گیا ہے، بلکہ سی پیک ہی رک گیا ہے، سی پیک 2 تو خیر اگلا مرحلہ ہے، کہ سی پیک رک گیا ہے، روک دیا گیا ہے امریکہ کے پریشر پہ، فلاں کے یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا آج بھی آپ کو مل رہی ہوں گی، یہ کون سی رکتی ہیں یہ افواہیں۔ لیکن جب یہ دورہ ہوا اس میں جب ساری سائننگ ہو گئی ہے، صدر چین ملے ہیں، انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلق اور سب کچھ جو بڑا ببانگ دہل کھلے لفظوں میں، چینی جو ہیں وہ بڑے اوپنلی بات نہیں کرتے، وہ بڑی لپیٹی ہوئی گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ انہوں نے بڑی کھل کے بات کی ہے۔ اور پھر یہی نہیں ہے بلکہ ان کے تمام ادارے جو ہیں وہ بول رہے ہیں، جس طرح کہ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ ان کے جو دفاع کا جو وزارت دفاع کا جو ترجمان ہے اس نے بھی ایک بریفنگ دی ہے، اور اس نے بھی ایک لمبی چوڑی پاکستان کے تعاون کی جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ تاریخ بتائی ہے، بلکہ آئندہ جو 2 طرفہ تعاون ہو رہا ہے فوج ٹو فوج یعنی کہ ملٹری ٹو ملٹری، اور پھر یہ کہ پاکستان کے دفاع کے حوالے سے، تو اس نے کہا ہے کہ ہم ہر لحاظ سے نہ صرف یہ کہ معلومات اور نہ صرف یہ کہ اپنی مہارت، بلکہ
ہم اپنا اکوپمنٹ بھی دے رہے ہیں اور ہر طرح کی اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہے ہیں. یہ ان کے ترجمان نے کہا ہے, وہ کبھی ایسی کھل کے بات نہیں کرتے ہیں, لیکن اس دفعہ وہ بڑا واضح لفظوں میں, سیدھے لفظوں میں یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ جو سی پیک ہے, سی پیک 2 ہے جس کی سائننگ ہوئی ہے, یہ جس تیزی کے ساتھ, اس کی دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا. اور اس میں پروجیکٹس کیا ہیں؟ اس میں جو سب سے بڑے ہیں وہ ہیں جو اکنامک زونز بن رہے ہیں. اب آپ سمجھیں کہ اکنامک زون ہوتے کیا ہیں. اکنامک زون یہ ہوں گے کہ ایک پورا ایریا, جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈسٹریل سٹیٹس ہوتی ہیں, کمرشل سٹیٹس ہوتی ہیں, تو ہمارے پاکستان میں ہماری اپنی بھی بنی ہوئی, تو اس طرح کے ایک اکنامک زون بنیں گے جو کہ پورا ایک بڑا بڑا ایریا ان کو جو ہے وہ حکومت دے رہی ہے چیڑیوں کو, اور وہاں پہ وہ آ کے اپنی چیزیں سٹور کریں گے, اپنے ان کو پروسیس کریں گے, کچھ ری اسمبل کریں گے. یعنی کہ ایسے ایریاز ہوں گے جہاں پہ آگے, مثال دیتا ہوں کہ ایک فون ہے, فون کے پرزے آ گئے یہاں پہ آگے جڑیں گے, تو وہ ایک پورا ایک ظاہر ہے کہ ایک فیکٹری بنے گی نا اس کے لیے. تو اس میں جو مین پاور ہوگی وہ پاکستان کی ہوگی. اور آپ نے سنا ہوگا کہ وزیر اعظم نے وہاں کھڑے ہو کے یہ بھی کہا تھا کہ اب آپ کے پاس بھی لیبر سستی نہیں رہی, تو ہمارے پاس تو لیبر آج بھی موجود ہے. تو وہ لیبر جو ہے وہ یہاں پہ, لیبر سے مراد یہ ہے کہ ہر لیول کی ہنرمند افراد لیبر, اور پھر اس سے اوپر جو ماہرین ہمارے ہیں, جن بچوں نے کمپیوٹر سائنس پڑھی ہے, ٹیکنالوجی پڑھی ہے, وہ سارے کے یہاں پہ جابز ہوں گی. اور سب سے زیادہ جو ایکسپورٹس ہیں اس دور میں, وہ تو ساری کی ساری ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ہیں اور ساری کی ساری کمپیوٹر ریلیٹڈ ہیں. تو وہ ہوں گے, پھر ان کی سٹوریج ہوگی, پھر ان کی پروسیسنگ, ایوری تھنگ, پھر یہاں سے جو جس طریقے سے پوری دنیا میں پھر یہاں سے جانا ہے مال, تو وہ ہوگا. تو اس حوالے سے جو بریک اپ آیا ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ 11 لاکھ جو ہیں وہ صرف سروسز کے شعبے میں, یعنی کہ سروسز کے شعبے یہ ہوتے ہیں کہ آپ کوئی سروس فراہم کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ آپ فون کی سروس فراہم کر رہے ہیں, آپ انٹرنیٹ کی سروس فراہم کر رہے ہیں, آپ بینک سروس فراہم کر رہے ہیں, اس طرح کے جو محکمے ہوتے ہیں, اس طرح کے جو شعبے ہوتے ہیں, تو ان میں 11 لاکھ ملازمتیں متوقع ہیں. اور صنعتی شعبے میں یعنی کہ انڈسٹری جو لگے گی اس میں 5 لاکھ. اور پھر یہ ہے کہ وہ آگے یہاں پہ ہماری زراعت کو نہ صرف یہ کہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, بلکہ زراعت میں اپنا آ کے مشینری اور ایوری تھنگ وہ بھی لا رہے ہیں, تو اس میں 4 لاکھ. تو اس طریقے سے یہ 20 لاکھ کے قریب جو ہے یہ ملازمتیں پاکستان میں بنتی ہیں, جو اگلے سال سے شروع ہو جائیں گی, اگلے سال سے شروع ہو جائیں گی. اور جیسے جیسے یہ سی پیک 2 یعنی کہ ٹوٹل سی پیک جو ہے وہ آگے بڑھے گا, تو ملازمتوں کا یہ جو حجم ہے, یہ جو تعداد ہے, یہ بڑھتی چلی جائے گی. لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھتے چلے جائیں گے. صدر ژی جن پنگ کے ایک بہت بڑے قریبی ایک ان کے مشیر ہیں جن کا نام ہے پروفیسر وکٹر گاؤ. وہ اکثر, چینیوں کا سٹائل ہے نا کہ وہ خود بہت ساری باتیں نہیں کہتے, وہ اپنے کچھ لوگوں کے ذریعے وہ بات کہلوا دیتے ہیں. تو وہ ان کے ایک مشیر ہیں ڈاکٹر پروفیسر وکٹر گاؤ, انہوں نے سی پیک کو دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ قرار دیا ہے, دنیا کا سب سے بڑا سنگل منصوبہ. یعنی کہ اس نے کہا کہ اگر کسی ملک میں, ایک ملک میں کوئی بڑا منصوبہ ہے تو وہ سی پیک ہے دنیا میں کسی بھی ملک کا, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اگر اس نے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا اتنا ہی بڑا اثر ہوگا, اتنے ہی بڑے اس کے ثمرات ہوں گے. تو یہ خبر اس حوالے سے ہے. اور اب آپ کو انتظار ہوگا کہ میں نے ابھی جو کہا کہ اٹلی میں, تو اٹلی کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہے, ایک معاہدہ 2009 میں ہوا تھا اور یہ دفاعی تعاون کا معاہدہ تھا. پھر جو ہمارا 2013 میں ایک معاہدہ ہوا, اور پھر ایک ہمارا اقتصادی کمیشن کا جو قیام وہ آیا 2005 میں. تو ان سب معاہدوں کی روشنی میں اب پاکستان سے جو وہ لیبر موبیلٹی معاہدہ ہوا ہے, اس کے تحت 10,500 ملازمتیں جو ہیں انہوں نے ہمارے لیے رکھی اٹلی نے. اٹلی یورپ میں ہے اور بڑا ظاہر ہے کہ یورپ کی ساری اکانومی تقریباً ٹھیک ہے, امیر ملک ہے, اور لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں. کوئی وہ کیا وہ لگا کے جاتے ہیں ادھر سے ادھر سے, سمندر سے, پتہ نہیں کہاں کہاں سے, کتنے خطرات مول لے کے پیسے لگا کے, لیکن یہ مواقع لیگلی ہنرمند افراد کے لیے ہوں گے.
اور یہ ہمیں جو اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کا جو سفارتی وفود کا ابھی تبادلہ ہوا ہے اس میں یہ ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں، اور پاکستان کے ساتھ اب ان کی 21 ایم او یو جو ہیں ان پہ عمل درآمد جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اٹلی کا جو اسلام آباد میں ایمبیسی ہے وہ اب ویزے دینے کو تیار ہے، یعنی کہ وہ حکومت پاکستان کے ذریعے یا خود اخبارات میں میڈیا میں اشتہارات دیں گے، اور اس پر وہ اہل لوگوں کو، ہنرمند لوگوں کو، جو بھی جن کی ان کو ضرورت ہے ان کو وہ لے کے پاکستان سے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ ان کا سفارتی جو پاسپورٹ کا معاملہ ہے وہ بھی تھوڑا نرم ہوا ہے، اور یہ اچھے تعلقات کی نشانی ہوتی ہے کہ جب کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ یہاں سے شروع کرتا ہے کہ بھئی اگر کوئی سفیر آ جا رہا ہے، کوئی سفارتکار آ جا رہا ہے تو اس کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح۔ اور پھر اب بھی انہوں نے یہ جو اعلان کیا ہے کہ ہاں جی ہمارا آپ سے معاہدہ ہوا تھا، اس کے تحت اب ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے، اب آپ ہمیں لوگ دیں۔ تو یہ تھی میرے پاس اپڈیٹ، اچھی خبریں، اجازت دیجیے۔